باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ آج کی پاک انجیل کی تلاوت بمطابق مقدس یوحنا پہلا باب 19ویں سے 28ویں آیت تک کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے۔ اور یوحنا کی شہادت یہ ہے کہ جب یہودیوں نے یروشلم سے کاہن اور لاوی اس کے پاس یہ پوچھنے کو بھیجے کہ تو کون ہے، تو اس نے اقرار کیا اور انکار نہ کیا، بلکہ اقرار کیا کہ میں تو المسیح نہیں ہوں۔ تب انہوں نے اس سے پوچھا، پھر کیا تو الیاس ہے؟ اس نے کہا کہ میں نہیں ہوں۔ کیا تو النبی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں۔ تب انہوں نے اس سے کہا کہ پھر تو ہے کون، تاکہ ہم انہیں جواب دیں جنہوں نے ہمیں بھیجا ہے۔ تو اپنے حق میں کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا کہ جیسا اشعیاہ نبی نے کہا ہے، میں ہوں، پکارنے والے کی آواز بیابان میں، خداوند کی راہ کو سیدھا بناؤ۔ اور یہ جو بھیجے گئے تھے وہ فریسیوں میں سے تھے، اور انہوں نے اس سے سوال کر کے کہا کہ اگر تو نہ المسیح ہے، نہ الیاس، نہ النبی، تو پھر استباغ کیوں دیتا ہے؟ یوحنا نے ان کے جواب میں کہا کہ میں پانی سے استباغ دیتا ہوں، مگر تمہارے درمیان ایک کھڑا ہے جسے تم نہیں جانتے، یعنی میرے بعد کا آنے والا، جس کی جوتی کا تسمہ میں کھولنے کے لائق نہیں ہوں۔ یہ باتیں اردن کے پار کے بیتنیہ میں واقع ہوئیں، جہاں یوحنا استباغ دیتا تھا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، آمین۔ باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ خداوند تجھے برکت دے اور تیری حفاظت کرے۔ خداوند تجھ پر اپنے چہرے کا نور چمکائے اور تجھ پر رحم فرمائے۔ خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے، آمین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، مسیح میں آپ سب کو سلام۔ مسیح یسوع کی پیدائش ہم سب کے لیے ہمیشہ کی زندگی اور خدا کی بادشاہی میں داخلے کا باعث ٹھہرے، اور سال نو 2024 ہم سب کے لیے بابرکت ٹھہرے اور ہماری زندگیوں میں اطمینان، خوشی، رحم دلی، پیار و محبت اور سلامتی لائے، تاکہ ہم پہلے سے بہتر طور پر نئے انداز اور سوچ کے ساتھ خداوند کی خدمت میں مستعد اور متحرک رہیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے، آمین۔ آج کا انجیلی بیان انجیلی اقتباس مقدس یوحنا پہلے باب کی 19ویں سے 28ویں آیات تک ہے۔ مقدس یوحنا کی انجیل اسلوب، بیان اور متن کے لحاظ سے باقی 3 اناجیل یا اناجیل موافقہ سے مختلف ہے۔ مقدس یوحنا خداوند یسوع مسیح کو الہی خدا کے طور پر پیش کرتا ہے۔ وہ یسوع مسیح کی ابدیت، سچائی اور کلمہ ہونے پر زور دیتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح کے لیے مختلف القاب استعمال کرتا ہے۔ مقدس یوحنا اپنی اس انجیل میں القاب کے علاوہ بہت سے ایسے علامتی الفاظ بھی استعمال کرتا ہے جو اس کی تحریر کو مزید واضح اور پرکشش بناتے ہیں۔ عزیزو، آج کے انجیلی اقتباس میں مقدس یوحنا استباغی سے مختلف سوالات کیے گئے۔ اس کی پہچان اور شناخت کے حوالے سے یہودیوں نے دریافت کیا
اور کاہنوں اور لاویوں کو اس کے پاس بھیجا تو اس نے ان کے سوالات کے جوابات بڑی دلیری، سچائی اور جرأت مندانہ انداز میں دیے۔ بغیر کسی ڈر اور خوف کے اس نے مسیح کی شہادت دی اور اپنی ذات کو بڑھا چڑھا کر نبی بنا کر پیش نہ کیا، بلکہ حلیمی اور فروتنی سے اپنے آپ کو کمتر ظاہر کیا۔ انہوں نے بڑے بڑے نبیوں کے نام لیے تاکہ اگر وہ اقرار کرے تو اسے پکڑ کر سزاوار ٹھہرائیں، لیکن اس نے کہا، نہ ہی میں مسیح ہوں، نہ الیاس نبی اور نہ ہی کوئی اور نبی ہوں۔ وہ بضد رہے اور سوال کیا، تو اپنے حق میں کیا کہتا ہے؟ تب یوحنا اصطباغی نے برملا اقرار کیا کہ جو اشعیاہ نبی نے فرمایا، میں وہ ہوں، اور کہا، پکارنے والے کی آواز بیابان میں، خداوند کی راہ کو سیدھا بناؤ۔ یوحنا اصطباغی خداوند یسوع مسیح کی موجودگی کو نہ صرف سراہتا ہے بلکہ ان فریسیوں کو بھی بتاتا ہے کہ تمہارے درمیان المسیح کھڑا ہے، جس سے میں بھی اصطباغ کا متلاشی ہوں، اور اقرار کرتا ہے کہ خدا نے اسے جو ذمہ داری سونپی ہے وہ اسے پورا کر رہا ہے، اور اپنے آپ کو حلیم اور فروتن بنا کر فریسیوں کے سامنے یسوع مسیح کے المسیح اور زمین پر خدا کی بادشاہت قائم کرنے کا اقرار کرتا ہے، اور اپنے آپ کو ایک نبی نہیں، استاد نہیں، ربی نہیں، بلکہ بہت عام اور چھوٹا انسان بنا کر کہتا ہے کہ میں تو اس کی جوتی کا تسمہ بھی کھولنے کے لائق نہیں۔ عزیزو، آج ہم سیکھتے ہیں کہ ایک نبی ہوتے ہوئے کس طرح مقدس یوحنا اصطباغی اپنے آپ کو حلیم اور فروتن بناتا ہے، بڑی بڑی باتیں نہیں کرتا بلکہ اپنے بعد کے آنے والے یعنی یسوع مسیح کی پیش روی کرتا ہے، اس کے آنے کی گواہی دیتا ہے، پرچار کرتا ہے اور خدا کی بادشاہت قائم کرنے میں اپنا کردار پیش کرتا ہے۔